آسیہ جی ماشاءاللہ another day another successful افطار, اور آپ کی اجڑی ہوئی حالت کا مجھے اندازہ بھی آپ پھر 4 گھنٹے وہاں پہ خود ہینڈز آن تھی. 4 گھنٹے نہیں ہوتا, 1:15 بجے جاتی ہوں, 5 ساڑھے 5 گھنٹے, بلکہ اس کے بعد بھی روزہ جب تک لوگ نہیں جاتے آلموسٹ آپ وہیں. اور لوگ اس طرح رزق کو پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں. تو آج میں نے ایک بندے کو کہا آپ سکون سے کھائیں, آپ کو جگہ ملی ہوئی, آپ سکون سے کھائیں اور رزق کو نیچے نہ پھینکیں, رزق کی عزت کریں. دیکھو میری تو یہ ہے نا کہ میں ایک اچھی افطار دوں اور لوگ خوش ہو کے جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر پتہ نہیں اب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, جتنی میں مائک پہ بکواس کر رہی ہوتی ہوں اس وقت, اگر آپ وہ نہ کریں تو جتنے یہ طریقے سے مینجڈ آرگنائز کام ہو رہا ہے وہ ہو بھی نہ. میں جتنی مائک پہ بکواس کر رہی ہوں تو وہ تم کہتے ہو آپ کی کوئی ریکارڈنگ کر دے, یہ کر دے, میں کہتی ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا مشن بڑا ہے, آپ کا مشن بڑا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں اپنی ذات سے اندر اللہ سے آ کے معافی مانگتی ہوں, اور میں یہ صرف یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ کسی کا دیکھو, اب جب 6 منٹ 15 منٹ پہ روزہ کھلا ہے, 14 پہ, اب 14 پہ جو بندہ باہر 1000 بندہ کھڑا ہوا تھا, اب میں نے اپنا روزہ ایک کھجور کھول کے تمہارے سامنے نکل گئی ہوں. بالکل ایسے ہی. میں نے باہر پلیٹ پکڑانا شروع کر دی ہے. ایسے ہی ہے. عورتوں کی وہاں پہ 2 لائنیں خالی تھی اندر. آپ مسنگ ان ایکشن تھی, آپ نہیں نظر آ رہی تھی. ہاں میں نہیں نظر آئی. میں روزے کے وقت کہتے ہیں اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں روزے کے وقت دعا بھی نہیں کر سک رہی ہوتی. ٹھیک ہے, بالکل. وہ میرے دنیا آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. میں نہیں چلو دنیا تو کر رہی ہے, پر آپ اپنے لیے خود بھی تو کرتے ہو نا. مطلب روزہ کہ اللہ تو نے میرے لیے رزق دیا اور میں نے تیرے عطا کیے رزق سے روزہ کھولا, یہ دعا تو ضرور کرنی ہوتی ہے. بالکل. میں وہ بھی نہیں کر رہی ہوتی. مجھے کہتے ہیں لوگ روزہ کھل رہا ہے, میں اندر ادھر بھاگ رہی ہوں, کبھی ادھر بھاگ رہی ہوں. پھر وہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی آدمیوں کی, ادھر سے میں آدمی پکڑ کے ادھر لے کر آئی. آپ کا نام بھی جو ہے نا, آپ میں خادم اعلیٰ والی ساری کوالٹیز ہیں, اسی لیے یوٹیوب پہ نا لوگ کامنٹس کر رہے تھے کہ یہ بندی آئرن لیڈی ہے, اس کو سی ایم ہونا چاہیے. اللہ معاف کرے, مجھے سی ایم نہیں ہونا چاہیے. سی ایم جو ہے وہی رہے, اللہ میاں اس کو مبارک کرے. وہ سی ایم نواز شریف کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے, ان کو سی ایم ان کو طریقہ آتا ہے. میرا یہ شوق ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہو نا, یہ میرا شوق ہے, شوق بھی ہے, اور اللہ کا جو دیا ہوا ہے اس کی واپسی بھی, اس کی آپ نے اس کا حصہ بھی ایک واپس کرنا ہوتا ہے. اب سی ایم ہے, نواز شریف کی بیٹی ہے, ان کی جدی پشتی یہاں پہ وہ جو بھی تھی ملیں تھیں, سب سے بڑی فاؤنڈریز تھی ان کے, اس کے دادا کی تھی. اب وہ لاکھ کا جوتا پہنتی ہے نا. میں نواز شریف کی پارٹی کی نہیں ہوں, نہ میں زرداری کی پارٹی کی ہوں, نہ میں عمران خان کی پارٹی کی ہوں, میں کسی کی طرف نہیں ہوں. جی. میں ایک بات کرتی ہوں کہ وہ اگر اس نے 1 لاکھ کا جوتا پہنا ہوا ہے تو اس کو لوگ ایسے کر کے ٹیگ کرتے ہیں جس نے 1 لاکھ کا جوتا پہنا ہوا ہے. وہ سی ایم بننے سے پہلے بھی لاکھ کا پہنتی تھی, سی ایم بننے کے بعد بھی لاکھ کا پہنتی تھی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے جوتے کو بھی لوگ جج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, اس نے جی یہ فلانے کاٹن کا جوڑا پہنا ہوا ہے, وہ سارے کاٹن کے جوڑے سے بھی پہننے ہیں. اگر شفون کا جوڑا پہنا ہوتا ہے شفون میں بھی پہنتی ہوں, بس سارے لوگ شفون کا. اب شلوار قمیض پہننی ہے تو یا کاٹن پہننی ہے یا شفون پہننی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب سی ایم ہے, اس نے اگر جوتا گچی کا یا فینڈی کا پہن لیا ہے, اور وہ نواز شریف کی بیٹی ہے جس کے باپ دادے کی اتنی بڑی ملیں اور فیکٹری تھی, اگر لوگ انہوں چھڑ دے تو لوگ میں چھڈن گے. میں تو 7 کروڑ کا پرس پھاڑنی ہاں, لوگ کہیں گے حرام کھاندی ہے. ہاں نہیں, لیکن آپ اس سے زیادہ نہیں, لوگ میری بات سنو, لوگ کہیں گے 7 کروڑ والا کون سا ہے؟ وہ جو ونڈو بیگز ہیں میرے, وہ 7 کروڑ کا ہے جی. 7 لاکھ درہم 7.5 لاکھ درہم کا ایک بیگ ہے. تو وہ لوگ کہیں گے یہ حرام کھاتی ہے. کیا وہ سونے کا بنا ہوتا ہے؟ بس ایک وہ ہے ہرمیز والوں کی وہ ہے. چلو میں تمہیں, مجھے لوگ یہاں تک کال کر کے کہتے ہیں میرے کلائنٹس کے, یار آسیہ عامر کو کہیں ہماری نا ہرمیز میں اندر انٹری کرا دیں, ان کے وہاں پہ تعلقات ہیں. میں خود آن پہ بیگ لیتی ہوں, میں کیسے انٹری کرا سکتی ہوں ان کی. پر میں تمہیں اتنا بتاؤں کہ میں جو سی ایم ہے, اللہ میں اس کو مبارک کرے, میں جدھر ہوں میں بڑی خوش ہوں. میرے کو اپنے بچے نہیں سنبھالے جاندے. اس وقت سارا خاندان ادھر دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, اکیلی ادھر ہے, اکیلی ادھر. اور آپ کبھی ادھر پاکستان میں نہیں رہی ہیں, بلکہ ایون ہمارا انٹریکشن 1 to 1 فیس ٹو فیس اتنا زندگی میں نہیں ہوا, حالانکہ 10 سال ہو گئے ہمیں ایک دوسرے کو جانتے. ہاں, اور تم رمضان میں آتے ہو اور تم دیکھتے ہو اور تم خوش ہوتے ہو اور تم کہتے ہو آصف بجی آج مجھے لوگوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ لائیو آئیں, تو تم مجھے آ جاتے ہو کہ آپ لائیو آ جائیں. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار تم اس کار خیر کا نا حصہ بنے ہوئے ہو, تم اپنی بساط میں جو تم کر سکتے ہو وہ کر رہے ہو. تو لوگ میں نے کہا یار میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, یو نو آن گراؤنڈ تو وہ کھڑی ہوتی, میں تو جا کے تھوڑا لائیو چلا لیا یا تھوڑا سا ریکارڈنگ کر کے لگا دی. اور لوگوں کا خیال ہے کہ مجھے پلاٹ مل رہے ہیں, یہ بھی انہیں بتا دیں. نہیں کچھ نہیں مل رہا. عرفان میرا بھائی بنا ہوا ہے, اور وہ آ کے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کو لانا ہے, کہ میں نے دکھانا ہے کہ لوگ کس طرح نگٹس کے لیے لڑتے ہیں. نہیں,
میں لڑنے تو نہیں دیتی. نہیں, کہنے کا مطلب ہے ان کی دیکھو ہر بچہ جو 4 کی جگہ 8 کھانا جا رہا ہے وہ لڑ ہی رہا ہے. میرا مطلب یہ ہے. آج نگٹس بھی چھوڑے تھے بچوں نے. آج میں ان کے لیے گلاب جامن اسپیشل منگوایا تھا, وہ بھی چھوڑا ہوا تھا. سموسا, اب دیکھو مجھے نہیں پتا تھا سموسا 58 روپیز کا, عام دکانوں میں 75 کا جلال سان میں ہے. 100 روپے کا سموسا جلال سان میں پتہ نہیں 75 کا یا چاشنی میں 75, مجھے نہیں پتا تھا. 75 سے کم نہیں ہے کہیں اچھی جگہ پہ, اور عام دکانوں میں 58 کا. مجھے نہیں پتا تھا. کبھی سموسا ہمارے گھر میں بڑے اچھے سموسے بنتے ہیں, چنے بنتے ہیں, ہم لوگ وہی کھاتے تھے کبھی کھانا ہو تو, ورنہ ڈائٹنگ کی وجہ سے سموسا کتنے نصیب ہے سانو, اجی سموسا نہیں کھانے والے لوگ ہیں. مگر ٹھیک ہے, میری ایک رات کو میری ایک فرینڈ, میری بڑی بیسٹ فرینڈ ہے, اس کا مجھے فون آیا. ہم تینوں فرینڈس ہم کر رہے تھے آپس میں. اس نے مجھے کہا آسیہ جو لوگ نا کھانا لے جاتے ہیں نا ان کو لے جانے دیا کرو لفاف میں ڈال کے. ان کو یہ نہیں نا پتا کہ جو باہر بھوکا کھڑا واپس جا رہا ہے. نہیں تو میں دل سوچے کہ پہن تو میں نے 6 کروڑ روپے دے دے تو میں لوگوں نے پھر تیرے افطاری کرا دینی ہے روز دی, پھر میں کروڑ روپے لگے گا کہ وہ گھر بھی لے جان. وہ دیکھو نا, جب آپ کی اپنی اتنی بیسٹ فرینڈ ہو اور وہ آپ کو جج کر رہی ہے تو میں لوگوں سے کیا امید رکھوں. نہیں, وہ جج نہیں کر رہی آصیہ باجی, ان کو ریالٹی کا ایکچولی پتہ نہیں ہے نا کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے. کہ جب ایک بندہ 2 بندوں کی افطاری سمیٹ کے جاتا ہے نا تو جو دوسرا بندہ باہر کھڑا, ایک پلیٹر کتنا اچھا ہوتا ہے, اس میں 2 پکوڑے ہوتے ہیں, 2 جلیبی ہوتی ہے, 1 سموسا ہوتا ہے, چکن بریانی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور آج میں نے بچوں کو چکن بریانی نہیں دی, بچے دیکھو آج چاول, فرینچ فرائز دیے, گلاب جامن دیے, نگٹس دیے, مطلب وہ انہوں نے سموسا دیا, وہ بھی انہوں نے آدھے کھا کے چھوڑے ہوئے تھے. ہاں ایسے ہی ہے, بچے بہت ضائع کرتے ہیں. تو نہیں, میں سمجھتی تھی یہ بچے کبھی ضائع نہیں کریں گے. نہیں, ان کی بھوک اتنی نہیں ہوتی, اور روزہ بھی تو نہیں نا ہوتا ان کا نا, وہ چھوٹے بچے جو ہیں پھر بھی ان کی. دیکھو میری بات سنو, کل جو سفید پوش میرے پاس لوگ آئے تھے وہ کہتے تھے ہم 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, وہ جن کے بچے کا ہارٹ کا تھا. ہاں جی میرے سامنے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں 2 وقت کا ہم کھانا کھاتے ہیں. تو میں نے ان کی کچھ منتھ لگا لی, میں نے کہا 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا. وہ دیکھیں بیچاری پک اینڈ ڈراپ کرتی ہیں, پک اینڈ ڈراپ سوزوکی میں کرتی ہے. تو میں نے کہا تھا ان بچوں کو قدر ہوگی جن کے لیے میں نگٹس, فرائز, گلاب جامن بنوا رہی ہوں, ان لوگوں کو قدر ہوگی. نہیں قدر. اب میں مین سائٹ پہ گئی ہوں تو میں دیکھو میں روزے کی دعا بھی نہیں کرتی, میں مین سائٹ پہ گئی ہوں, ایک بندہ ایسے کھا رہا اور آدھے چاول نیچے. آصیہ باجی جو زندگی میں چیز بغیر اسٹرگل, بغیر تگ و دو کے مل جائے نا, اس کی ویلیو نہیں ہوتی کوئی. میں نہیں تو میں ان کو ماشاءاللہ روز مل رہی ہے نا, تو اپنے گھر وہ ایسے کھاتا ہوگا. میں نے کہا میں نے آپ پہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے, آپ آرام سے بیٹھ کے افطاری کریں, جگ بھرے ہوئے پانی کے, گلاس بھرے ہوئے, پیچھے ٹب بنے ہوئے روح افزا کے, آپ آرام سے بیٹھ کے پئیں. آپ کو کس بات کی جلدی ہے, کس بات کی مصیبت ہے آپ کو؟ بس وہ زندگی میں اتنا, اور وہ اتنا ایسے سے کھا رہا ہے اور نیچے. اف, رزق کا ضیاع جب ہوتا ہے نا, ہاں جی, تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے, میں کہتی ہوں میں پورا دن لگ کے ان کی پلیٹیں بنواتی ہوں, اور پھر جب یہ رزق کا ضیاع کرتے ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جو مجھے جج کرتے ہیں لوگ, مجھے ان سے نفرت ہے, بے شک وہ میرے بیسٹ فرینڈس بھی ہوں. آج میری یہ فرینڈ ہے سونیا, تو میں نے اس کو خاص طور پہ اس لیے بلایا. تو آج ارے جب کہ یہ خود گھر میں اتنا کام کرتی ہے, اپنے گھر میں خود کچن کا سارا رولز وغیرہ یہ بھی بنا کے سارا کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. اس نے اپنا فوڈ کا بھی وہ بزنس شروع کیا ہوا ہے. تو آج اس کے تتر بتر بھول گئے ہیں. کیوں سونیا؟ ہاں آج دیکھو اس کی آنکھیں بالکل تھکی ہوئی ہیں, اس کے تتر بتر بھول گئے ہیں. تو میں 18-19 دن سے 1:15 بجے بیٹھ جاتی ہوں. میں خیال میں زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے اتنی محنت کی ہوگی خود. میں روزہ رکھ کے ہلنے والی عورت نہیں تھی. میں روزہ رکھ کے ایسا لیٹ جانے سے, کیونکہ مجھے چائے کی بہت کریونگ ہوتی ہے, مجھے مائگرین شروع ہو جاتی ہے. ایک دن تو میں 2 مائگرین کے ٹیکے بھی لگوائے. ہاں 4 دن پہلے مجھے جب آپ نے کہا تھا میں آج 2 بجے 3 بجے آئی ہوں, ورنہ میں پہلے پہنچی ہوتی. ہاں میں نے 2 مائگرین کے ٹیکے لگوائے. لیکن ماشاءاللہ اتنی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں, میں یوٹیوب کے اوپر بھی, انسٹا پہ بھی, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے انسپائر ہو رہے ہیں. اب میں یہ لوگ میرے سے انسپائر ہو رہے ہیں نا, اب میں لنڈن جاؤں گی نا, میں اپنا فیشن ڈریسنگ کروں گی نا, اے لوگ مینوں نہ تنقید کرنگے. ہاں دیکھو میں نہ تسی لوکاں نوں راضی نہیں کر سکتے, تسی اپنے اللہ نوں راضی کرو. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تسی لوکاں نوں اپنا خون ہی پلا دو گے نا, وہ راضی نہیں ہو سکتے. وہ آپ کو جج کرتے ہیں. اپنی اولاد کی بھی اب تک میں یہی بات کہوں گا. میں بتا دوں, میری بیٹیاں نا دونوں,
میری 2 دن سے میری بیٹی اس سے بات نہیں ہوئی. رات کو جب میری فرینڈ نے مجھے یہ بات کی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس نے مجھے بات کی ہے. میری اپنی بیٹی کو آٹو امیون ہوا ہوا ہے, اس کی اگلے مہینے ڈیورس ہو رہی ہے, تو میں نے ہر چیز کو بڑا ریلیکس کر رہی ہوں کیونکہ میرا توکل اللہ پہ بہت بڑا ہے. جو میرے لیے اللہ کرتا ہے نا وہ بہتر سے بہترین کرتا ہے. میں نے اپنی تمہیں پوری اسٹوری سنائی ہوئی ہے, تو بہتر سے بہترین کرتا ہے. تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب میں نے جانا ہے, میں نے اسکرٹس بھی پہننی ہے, میں نے جینس بھی پہننی ہے, میں نے فلاں. آپ ابھی عمرہ کر کے آئی, میں عمرہ کر کے تو میں نے جینس, ابھی آپ عمرہ کر کے آئی تھی, ابھی آپ نے جین پہن لی. میں کہا جنت میں جاؤ تسی, میں پاویں جین پاواں, میں کوئی کہنا یہ جو میری جواب داری ہے نا میں نے اللہ کو دینی ہے اپنی جواب داری, میں نے انسان کو نہیں دینی. انسان کو میں نے وہ جواب داری دینی ہے جو میں ان کی کرتی ہوں, ان کے لیے کرتی ہوں. جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہوں یا میں اسکرٹس پہنتی ہوں, اللہ کو جواب وہ میں اللہ کو, میں خود اپنے میں وہ خود اپنے اس کی ذمہ دار ہوں. وہ مجھے کوئی بندہ اس میں جج نہیں کر سکتا. ہماری قوم کا کام ہی یہی ہے جج کرنا. انہوں نے کب کسی کو معافی دی؟ ہاں ایرا دا کام ہے کار بیٹھ کے اس طرح کرنا. چیئر وارئرز ہیں, صوفے پہ بیٹھ کے نہیں یار انج نہیں انج کر دی انج اے ویکو چیخ رہی ہے. تم نے بھائی تم خود ادھر آ کے گرمی میں آپ خود سارا اسٹرگل خدا کی قسم پنکھے بند کروائے ہوتے ہیں. 4 بجے میں لگوانا شروع کر دیتی ہوں. مجھے آج سونیا کہتی ہے کہ تم نے اتنی جلدی لگانا شروع کر دیا. میں نے کہا سونیا تم دیکھ اینڈ ٹائم کیا ہوتا ہے. اینڈ ٹائم تمہارے سامنے 1000 بندہ باہر کھڑا تھا. بالکل ایسے, اور وہ ایسے آتے ہیں جیسے وہ میرے مہمان ہیں. ہاں بالکل, روزہ کھلنے کے ٹائم پہ آ رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر میں کیا کرتی ہوں, میں کھڑی ہو جاتی ہوں, میں کہتی ہوں چلو جی انہوں نے پیٹا سرو کرو, میرا روزہ تو رہ جاتا ہے نا. اچھا آج جو دیکھیں آج لوگ تھوڑے کم ہوئے تو جو دیکھیں بڑھ گئی وہ آپ نے ہاسپٹل بھجوا دی, چائلڈ چلڈرن ہاسپٹل. ہاں حالانکہ ادھر عورتیں شاپر بھر کے لے کے جانے میں چکر. آپ نے کہا نہیں ان کو انہوں نے کھا لیا, جس نے نہیں کھایا میں نے کہا اپنی پوری فیملیز کو لے کے آؤ, اپنے بچوں کو لے کے آؤ. بچوں کو اسپیشل میں ان کا پلیٹر بناتی ہوں. آج میں نے بچوں کا چاول نہیں ڈالا نا تو وہ تبھی 4 دیگے بج گئی. تو پلیٹر آج میں نے ڈفرنٹ تھوڑا کر دیا. اس میں گلاب جامن ڈال دیے, اس میں رائس ڈال دیے, اس میں نگٹس ڈال دیے. بہتر تھا میرے خیال میں, بہتر. ہاں وہ چاول, جب چاول کا دانہ نیچے گرتا ہے نا مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے ایک چاول کے دانے کی بھی. تو اتنے ہزاروں چاول کے دانے گرے ہوتے ہیں نیچے. بالکل. اور آپ میں کہتی ہوں ویکیوم لگوا, تو میں ویکیوم لگا رہی ہوتی ہوں, پر جب کھا رہے ہوتے ہیں بدتمیزی سے انہوں نے پیچھے کو جن لگ گیا نہیں. دیکھو ہم بھی تو ایک کھجور سے روزہ کھول کے نماز پڑھ کے پھر آرام سے, ابھی میں تمہارے ساتھ یہ جس ہولیے میں کر رہی ہوں ہیں, اس کے بعد میں نہاؤں گی دھوؤں گی, پھر میں آرام سے پھر اپنا طریقے سے پھر ایک دفعہ روزہ کھولوں گی. بس یہ مطلب 5 بجے آپ کا انٹری ہے تو 5 بجے آپ آ جائیں. وہ اس وقت آتے ہیں جیسے کہ وہ نا میرے چیف گیسٹ ہیں. بالکل ایسے, اور میں ان کی خدمت گار ہوں, تو میں واقعی ان کی خدمت گار ہوں. چیف گیسٹ وہ آج وہ اسپیشل نیڈز والا چائلڈ تھا. دیکھیں اس کے لیے آپ نے پورا آپ نے ایک ٹیبل اور اہتمام کیا. اس میں اب 3 بچے ہو گئے ہیں. اچھا 3 اسپیشل چائلڈ آ گئے ہیں. ہاں ایک اور بچی تھی میرا خیال ہے وہ تھوڑا اس طرح تھی. ایک اور بچی تھی وہ آٹسٹک وہ تھی. ایک وہ تھی کوئی پاگل سی تھوڑی تھی اس طرح سی. تو اس کو بھی میں نے پلیٹر بنا کے دیا, ان کے آگے ٹیبل لگوائی. ہاں ان کو جگ رکھ کے دیا. تو میں نے اس کی ماں کو پوچھا, وہ جس کو ویل چیئر, تو آپ خوش ہیں؟ کل میں اس کو کپڑے جب خرید کے دیے تو کہتے ہیں میں نے ایکٹر بننا ہے, تو میں نے کپڑے خرید کے دیے. تو اس کی ماں نے کنجوسی کر لی, پیسے بچا لیے. میں نے کہا آپ نے کنجوسی کی اس کے اوپر؟ تو ٹوتھ پیسٹ بھی دی, برش بھی دیے. اور اس کو میں نے کہا تم نے ایکٹر بننا نا, پھر تم نے پیارا سا تیار ہونا ہے نا, پیارا سا بننا ہے. تو میں نے کہا آپ نے اس کو صرف 3 جوتے لے کے دیے ہیں, تو کل اس کی شاپنگ میں خود کروں گی. اچھا تو کل میں سکندر کو بھیجوں گی, جاؤ اس کی شاپنگ کر کے لے کر آؤ. تو کہتی ہے نہیں میں نے اتنے پیسے کبھی زندگی میں دیکھے جتنے آپ نے میرے ہاتھ میں رکھ دیے. نہیں یہ آئی انڈرسٹینڈ ویئر شی از کمنگ فرام. اس کو تو صرف یہ دیکھنا نا کہ کل کو آپ نے چلی جانا ہے. نہیں میرا یہ نہیں ہوتا. میں کسی کا اگر کرتی ہوں نا تو میں پاکستان میں ہوں یا نہ ہوں, میں اس کا بینک اکاؤنٹ بنا لیتی ہوں. اچھا وہ بینک اکاؤنٹ سے نا سیدھا جو بھی ہماری انکم آتی ہے نا, وہ میں تمہیں کبھی آج بتا رہی ہوں, اس کا 1% جو ہوتا ہے نا وہ ڈونیشن میں چلا جاتا ہے. اچھا جتنی بھی ہماری انکم آتی ہے نا 1% ڈونیشن اکاؤنٹ ہے. اوکے وہ ڈونیشن اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے, وہاں سے پھر وہ آگے لوگوں کو سب کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پر جو میرا اپنا ذاتی ڈونیشن ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے. اس میں سے بھی میں اپنی پاکٹ میں سے بھی علیحدہ کرتی ہوں. اچھا کہ مجھے سب نے چھپا کے کہ میری پاکٹ منی کم نہ کرتے ہو کہ یار اپنے تو اتنا مجھے سمجھ آ رہی ہے. وہ نا وہ یہ کہتا ہے کہ آسیہ دیکھو ہم نے یہاں پر 5 6 7 ہمارے دسترخوان ہیں, وہ ڈونیشن نہیں ہے.
میں کہتی ہوں اللہ میاں لوگ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں کتنا پیسہ بینکوں میں کیا ہے یہ کوئی ہے, پر خرچے بھی اس حساب سے ہیں, تنخواہ بھی اس حساب سے ہے. تو میں کہتی ہوں یہ دسترخوان 12 مہینے لگا رہے, چلو میں جلیبیاں سموسے پکوڑے نہ کھلاؤں پر چاول تو کھلاؤں نا. اتنے ظالم ہے لوگ کہتے ہیں یار ان واسطے کی مسئلہ ہے, ایک پلاٹ دی ویلیو ہے. میں نے کہا یار دیکھو یہ نہیں کہ لوگ, میں اپنی پاکٹ منی سے کر رہی ہوں سب کچھ. دیکھیں نا یہ لوگ ریلائز نہیں کرتے, کیونکہ عامر کے دیکھو عامر کا ہر مہینے معاملات ہیں, 10,000 اور معاملات ہیں, تو یہ میں اپنی پاکٹ منی سے کر رہی ہوں. چیریٹی ہے, سٹی ہاؤسنگ سیالکوٹ کی چیریٹی ہے, بالکل اس کی تنہائیں ہیں, اس کا اپنا اتنا بڑا وہ فیملی ہے تو سب کو وہ سپورٹ کرتا ہے. تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, پہلے ایٹ ہوم ہوتی ہے. تو اس کا اپنا اتنا بڑا فیملی ہے ماشاءاللہ, اس کے 8 بہن بھائی ہیں, اس کی 8 نہیں 11 3 وہ اسٹیپ سسٹر بھی ہیں, اس کی اپنی اتنی بڑی فیملی ہے. تو اب وہ بیچارہ ان کو کرے یا وہ اگر میرا واس چلے تو میں تو آدھی دولت چیریٹی دے کر دوں. اگر میرا واس چلے نا خدا دی قسمیں تو میں تو ادھی دولت چیریٹی دے کرتا ہوں. نہیں ماشاءاللہ, جو کل بوسٹن سے بچہ آیا ہے, میں نے تو تمہارے سامنے $50,000 مانگا ہے, دن میں نے اس کو $1,00,000 دینا ہے. اور اسی وقت میری بہن نمبر کا ہی فون آ گیا یار فٹافٹ کرواؤ اس کا. پھر میں نے ابو سے بھی نکلوا لیا ہے, امی سے کرا لیا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپریشن کامیاب کرے. تو عید کے بعد جو مجھے عیدی ملنی ہے نا عامر سے, میں نے کہا عامر میں نے اس طرح تم سے عیدی لینی ہے, وہ مجھے ہمیشہ دیتا ہوتا ہے. اچھا, ایک عید دیتا ہوتا ہے, ایک برتھ ڈے گفٹ دیتا ہوتا ہے. اچھا, تو میں نے کہا جو تم نے مجھے عید دینی ہے نا, تو میں نے سوچا میں نے اس کا کیا کرنا ہے, وہ میں نے اس بچے کو لگا دینے پیسے. اب وہ دیکھیں وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں کیوں رو رہی ہے. ہاں, جب ماں وہ بیچارہ اس چیز سے لاعلم ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے. تو اس کی ماں کہتی ہے ہم 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں, تیسرے وقت کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے. تو میں نے کہا آج کے بعد آپ, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ سب کے اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں پیسے, اور کسی کے لیٹ ہو جائے نا تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یار وہ ہمارا پیسے نہیں آئے. تو میں کہتی ہوں یار, میں عامر کہتی ہوں عامر ان کے چولہے جلنے ہوتے ہیں, تم آرام سے تو بیٹھے ہوتے ہو. تو کہتا ہے یار میں پہلے تنخواہیں دے لواں پہلے, یا تیرے کم مکاواں. میں کہتی نہیں, پہلے تم ان کے کرو جن کے چولہے ہمارے, جو کہتے ہیں تنخواہ والوں کو بھی چولہے وہیں سے جلتے ہیں نا. تو میں کہتی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. تو میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوآپریٹ نہیں کرتا, مگر وہ لیکن ان کو سارے کاروباری معاملات بھی مینیج کرنے ہیں. آپ کا فوکس صرف یہ ہے, وہ کاروبار ہے تو یہ سارے معاملات ہیں. تو اگر وہ نہیں اتنا کر سکتا تو میں اسی کے پیسے کے لیے کر رہی ہوں. وہ انڈائریکٹلی تو وہی کر رہے ہیں, انڈائریکٹلی تو وہی کر رہے ہیں نا, انڈائریکٹلی تو وہ ثواب, میں کہتا ہوں لیٹے ثواب کو آ رہے تو اللہ میں لیٹے ثواب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ہاں, اور میرے ابو بڑے خوش ہیں کیونکہ ہمارے نا اصل میں خون میں شامل. تو ابو بڑے خوش ہیں, تو ابو کہتے ہیں عامر کو آسیہ نو اتنے نہ بلائیں. میں کہتے ہیں آج میں نے کہا کہ عامر کو آسیہ کو دبئی میں نہ بلانا, بھی ساری فیملی دبئی میں. تو ابو کہتے ہیں آسیہ نو دبئی نہ بلائیں. تو عامر نے کہا کیوں؟ تو وہ ابو کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے ابو خوش ہیں اس بات پہ. ہاں, اللہ انہیں زندگی دے, اللہ انہیں صحت دے, آسانیاں پیدا کرے. تو میری جو میں کہوں کہ میرا جو عشق ہے نا, کہتے ہیں ایک آپ کا عشق ہوتا ہے, وہ میرا باپ ہے ماشاءاللہ. تو میری جو زندگی میں نے یہ جو سب چیزیں سیکھی ہیں نا, جو دینا دلانا یہ سب کرنا, یہ میں اپنے باپ سے سیکھا ہے. تو پتہ ان کی اگر ابھی تو میں ان کی جیب میں 1 کروڑ روپے ڈال دوں, ان کو ایک بار کا چکر لگوا کے لے آؤں, اگر وہ 1 کروڑ جو 1,00,000 بھی رہ جائے نا, اچھا اتنا کھلا ہاتھ ہے ان کا ماشاءاللہ, اتنا کھلا ہاتھ ہے ماشاءاللہ. بس وہی آپ نے لائک فادر لائک ڈاٹر والی بات ہے کہ وہ آپ نے ان سے سیکھی ہے. اور وہ سب ہم بہن بھائیوں میں نا, اللہ کی قسم کبھی کبھی میں اپنے بھائی سے جلس ہوتی ہوں جب وہ ہفتے میں 5 دن راشن بانٹتا ہے نا. میں کہتی ہوں اللہ میں نہیں ایسے کر سکتی. یہ تو سٹی ہاؤسنگ کے بھی دسترخوان چل تو رہے ہیں, دسترخوان چل رہے ہیں, پر وہ اس کے دسترخوان بھی چل رہے ہیں, اور وہ راشن بھی بٹ رہا ہے. ابھی پاکستان میں ان کے اتنے مسئلے ہیں ان کو دیے ہوئے, پھر بھی. تو میں کہا ابو آپ کو پاکستان میں اتنی تکلیف ہے تو پھر بھی آپ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں پتر, تکلیفوں میں تو انسان کو اللہ کے اور کرنا چاہیے. میں نے کہا پاکستان میں آپ کو ذلیل کر رہے ہیں, آپ کو یہ کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں پتر اور کرنا چاہیے تھا. وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ اتنا خوش ہوتے ہیں. اگر ہم ہاسپٹلس میں کبھی کوئی چیز ہے, اب امبر مجھے کہہ رہی تھی وہ ہماری جو اینجیوگرافی کی مشین ہے وہ خراب ہوئی ہوئی ہے, تو
میں خرید کے ڈونیٹ کری. میں نے کہا ویری گڈ. مطلب ہم سب بہن بھائیوں کا ہوتا ہے کہ جو میرے فادر نے ہاسپٹل بنایا ہے نا وہ چلتا رہے. اتنا 5 اسٹار ہاسپٹل ہے, تم خود دیکھ کے آئے ہو, صاف ستھرا, بہت ہائیلی پروفیشنل, اور لگتا ہی نہیں ہے پاکستان کا ہے. تو کاش یہ اس طرح کے بچوں کا بھی علاج یہاں ہو سکے, ہم بوسٹن نہ بچے بھیجیں. ہاں اب دیکھیں پہلے وہ بچہ, ہاں پہلے اس کو میرے فادر نے بھیجا تھا, وہ بھی بیریئر ٹاؤن نے بھیجا, اور اب جو ہے بوسٹن میں اللہ بس اس کو شفا دے. اور اس کی ماں روئی کل میرے پاس آ کے جب 2 بجے آئی تو اس کی ماں کہتی ہے اس کے باپ نے نوکرانی سے شادی کر لی ہے, اپنی میڈ سے شادی کر لی, ان کو ابینڈن کر کے, اور 2 بیٹیاں اس سے پیدا کی ہیں کہ میں یہ بچہ نہیں رکھ سکتا, اس کو اللہ کے حوالے کرو. تو اللہ کے حوالے کر دیا نا, پھر ہو گیا اللہ کے حوالے. پھر کتنے پتھر دل لوگ ہیں, باپ کتنا پتھر دل ہے, تو پھر اللہ نے اس کو کر لیا نا. جب اس کے باپ نے یہ لفظ بول دیا کہ جانو اللہ دے حوالے کر دے, میں تو نوکرا میٹ نہ شادی کر لیتی ہے. دیکھو کیا اس کی اوقات ہے کہ اس نے میٹ سے شادی کر کے اور اپنے بچے کو پھینک دیا. اگر میرے سامنے آیا نا, ہاں جی, وہ 2 طرح کی خواتین ہیں, ایک یہ جو سفید پوش, ہاں, اور ایک جو آپ کا فون اٹھا کے لے گی. اگر میں کہتا ہوں ان کے اوپر تھوڑا چیک اینڈ بیلنس نہ ہو, آپ کو چیر پھاڑ کے چلی جائیں عورتیں. نہیں تو دیکھو میرا 40 کارڈ میرے ساتھ ہوتا ہے, ان کا 40 ویٹر ہوتا ہے. 80 لوگ ہم 3 بجے سے لے 3:15 بجے. سونیا مجھے کہتی ہے اتنی جلدی افطاری لگا رہی ہوں. میں نے کہا یار تو دیکھی ہوتا کیا آج. تو اس نے دیکھا اینڈ میں یہ بچوں کی افطاری لگا رہی ہے, بچوں کو پلیٹیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے سے, بچے ایک دوسرے سے پلیٹیں کھینچ رہے ہیں. ابھی تمہاری پلیٹیں آ رہی ہیں تو صبر دے کرو. سونیا, میں نے سونیا کو اس لیے بلایا, میں نے کہا دیکھ تو لائیو دیکھ نا. تو یہ جب یہ خود اتنا کام کرتی ہے تو آج اس کی بس ہو گئی ہے. ہاں, اپنا خون پسینہ دینا, اپنا ایفرٹ دینا. ہاں نہیں, اور اللہ آپ کو عزت بھی دے رہا ہے. پیپل آر ویری اپریشیٹو. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. کچھ فرینڈس نہیں پراؤڈ, کچھ فرینڈس کہتی ہیں جاؤ ان کو کھانا جانے دیا کرو, اور اس کا نام کہ ان کو لفافوں میں کھانا ڈالنے دے کے جانے دیا کرو. اور اب جو چلڈرن ہاسپٹل میں نے کھانا بھیجا ہے وہاں پہ اتنے مریض ہیں جن کے دور سے آئے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں کے آئے ہوتے ہیں اپنے بچے لے کے, تو وہ کھانا ان کے منہ پڑے گا. مطلب میں کو اپنے بچے لاؤ, ان کے خاوند ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, بچے میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, اندر عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. آج 500 لفافہ نکلا ہے. 500 لفافہ 500 جی لفافہ نکلا ہے. اچھا, میں جب آ رہا تھا ٹینٹ کے سائڈ سے تو لوگ شاپر جو تھے نا بھرے ہوئے نیچے سے نکال رہے تھے. میرے ذہن میں آیا کہ آسیہ باجی دیکھ لے تو آپ تو سر پاڑ دے, لیکن یہ لوگ نہیں باز آتے. وہ نا نیچے سے نا شاپر ایک دوسرے, بندہ ایک باہر کھڑا ہے, ایک اندر سے شاپر اس کو بھر کے ہینڈ اوور کر رہا تھا. میں نے کہا یار تم انداز دینا سی, میں تو مائک چک کے رسی تو مارنی سی زور دی. ہاں صحیح بات ہے, میں نے زور سے اٹھا کے مائک مارنی تھی سر پہ. بھی دیکھو پیٹ کے ساتھ کھانا تم نے باندھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب جو گیا کھانا بچا ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل میں جائے گا, ٹھیک ہے. جو بھی روح افزا بچا ہے وہ ٹھنڈا پانی لوگ پئیں گے. جو جن کے جو مریض لائے ہوئے ہیں ان کے بچوں میں بٹے گا. مطلب ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھوکے پیسے بیٹھے ہوئے ہیں, چلڈرن ہاسپٹل بچوں کے لیے فری ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو ان غریب لوگوں کو بچے گا, آپ کیوں کسی کا حق کھاؤ. اچھا آصف بھائی, ایک اور چیز, مجھے نا کوئی 20-25 لوگوں کے میسیجز آئے ہوئے ہیں چیریٹی کے, اور کوئی جینون کیس بھی ہوں گے. میں انہیں کہتا ہوں یار آپ آصف باجی کو ڈائریکٹلی میسج کریں, مجھے مت میسج کریں. میں دیکھو ابھی میری سب سے بڑی چیریٹی بتاؤں کیا ہے. اب میں یہ کام کر رہی ہوں, اس کے بعد نا میں نے وہ بوسٹن والے بچے کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور 2 لوگوں کو جو میں نے کر دیا ہے ان کا میں نے مہینہ بھی لگا دیا, ان کو ویل چیئر بھی اسپیشل چائلڈ والے, ہاں اسپیشل چائلڈ کا ان دونوں کا کر دیا, ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو باقی جو ہے باقی میرے کو کوئی میں نہ میسج کرنے انسٹا دیتے نہ میرا کوئی گل سننی. ہاں میں نے یہی بولا, میں نے دیکھو اب جو میرا رمضان کے بعد جو میرا ایم ہے نا وہ بوسٹن والا بچہ ہے. ہاں اللہ اور ہم سارے میری بہن بھی کری فائل پہنچاؤ, مطلب سارے لوگ لگیں گے اس کی فائل وہاں پہنچ جائے, کئی فائل تک پہنچ جائے. تو جو بندہ, میں آج لائیو کہہ رہی ہوں کہ جو بندہ 1000 دے سکتا ہے, 2000 دے سکتا ہے, 4000 دے سکتا ہے, 5000 دے سکتا ہے, 10000 دے سکتا ہے, اس کو دے, بالکل اس کو دیں جتنی آپ کی حیثیت ہے. اور کافی پیسے, کم از کم 20-25 لوگوں نے مجھ سے انسٹا کے اوپر اس کی بینک ڈیٹیلز مانگی ہے. ہاں تو تم دو نا, ہاں میں آج شیئر کرتا ہوں, اس کی ویڈیو لگاتا ہوں. اتنا پاکستان میں جتنی چیریٹی ہوتی ہے کہیں دنیا میں نہیں ہوتی. تو اگر پاکستان میں ہم لوگ اور رمضان میں خاص طور پہ لوگ چیریٹی کرتے ہیں, ٹھیک ہے,
تو اگر ہم لوگ دینا شروع کریں, مطلب جس طرح بوسٹن کا بچہ, اب میں اس کا $3 لاکھ کے لیے نہیں دے سکتی, بتاتے ہیں 2,78,300 کچھ ہوا ہے. پھر دیکھو $20,000 ان کو وہاں رہنے کا, کھانے پینے کا خرچہ بھی چاہیے ہوگا, بالکل ایسے ہی چاہیے یا نہیں چاہیے ہوگا, ٹکٹیں شکٹیں آنا جانا وہ سارا کچھ, وہ سارا ہے. ٹھیک ہے, 20-22 گھنٹے کی فلائٹ ہے, بیچارے اکانومی میں جائیں گے. ہاں دیکھیں بزنس کلاس کی ٹکٹ 24 لاکھ اور 25 لاکھ کی ہے, اس سے بھی زیادہ کی ہے. ہاں اس سے بھی زیادہ کی ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب ان بچوں کو, اس بچے کو یہ ساری ٹکٹس وکٹس, وہاں کا رہنے کھانے پینے کا خرچہ جو ہے $3 لاکھ سے اوپر کی گیم, $3 لاکھ سے اوپر کی گیم ہے. تو لاکھ تو میری طرف سے آ گیا, باقی لاکھ مجھے نہیں, ہمیں کنٹینیوسلی اس کے اوپر ڈرائیو فنڈ ریزنگ کرتے رہنا پڑے گا. لاکھ انبر نے کہا میں دوں گی 2 لاکھ, ماشاءاللہ 2 لاکھ. اور سارا نے مجھے کہا ماما میں دوں گی $20,000. میں کہا پتر میں تیرے کو نہیں لینا. ہاں وہ آپ اور ان کا ایک ہی ہوتا ہے. ہاں زریز دے گا, زریز دے گا, اور کچھ عامر سے بھی پیسے کھینچوں گی. پر میں ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس بچے کو, باقی زندگی صحت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اس کو بوسٹن پہنچا کے ہسپتال میں ہم لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ اب ہمارا عید کے بعد نا, یہ ہمارا عزم ہے, اور اللہ سے وعدہ ہے, میرا اللہ سے وعدہ ہے. وہ روتی تھی نا, تو میں نے اس کو کل بھی کہا, میں کہتی آپ کو میں ڈھونڈتی رہی تھی, اب مجھے ملتی نہیں تھی. میں کہ میں اگر دیکھو نا عرفان, مجھے اتنے میسج آتے ہیں, میں کس کو کنسیڈر کروں. نہیں کر سکتی, میں نہیں کرتا. میں وہ آج وہ جو سٹی ہاؤسنگ والا تھا, جو بیچاری کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ زیادتی, مائک بند ہے, نہیں چل رہا ہے, ریکارڈنگ چل رہی ہے, تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اتنے میسیجز آتے ہیں, لیکن میں انہیں کہتا ہوں یار وہ ہر ایک کو نہیں کر سکتی, میں ہر ایک کو نہیں کمپنسیٹ کر سکتی. پھر تو میں اپنا ویچ بھی دوانا, تو میں نہیں کر سکتی. اور آصف باجی آج وہ مجھے ایک, میں نے میک اپ شوٹ کیا تھا ایک سلون کا گجرانوالہ میں, ان کا میسج آیا, وہ بیچاری رو رہی تھی کہ میرے میاں نے مجھے ابانڈن کر دیا, سب کچھ مجھ سے لے کے. وہ بیچاری آلموسٹ سڑک پہ آ گئی ہے, 3 بچے بھی پال رہی ہے, اور وہ مجھے آپ سے ہیلپ کا کہہ رہی تھی. میں نے میسج تو آپ تک فارورڈ کر دیا, لیکن مجھے اتنا ترس ہے. وہ کہتی ہے میں جہاں جاتی ہوں لوگ مجھے نوچنے کو پڑتے ہیں, فائنینشلی بھی ہر طریقے سے. تو میں کہتی آئی تھنک آپ کو نا عورتوں کے لیے کوئی NGO بنانی چاہیے, جو پراپر NGO. ایک تو ہے عورت مارچ والی, اور ایک پراپر عورتوں کے رائٹ کے لیے نا آپ, بیکاز عرفان میں عورتوں کے رائٹ میں بول سکتی ہوں. میں دیکھو اب یہ 4 مہینے, یہ پہلی دفعہ زندگی میں پاکستان میں ہوں, ٹھیک ہے نا, تو میں وہ کام کر ہی نہیں سکتی جس کو میں, جنہوں کہتے ہیں نا انسان توڑ نہ پہنچا سکے, پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکے. میں اپنی زبان سے بولنا ہے, تو اپنی زبان سے, ٹھیک ہے نا, بننے نہ لا سکے. ہاں جرا کام بننے نہ لگ سکے, بندہ وہ کام کرے جرا انسان بننے لا سکے. ہاں جی. اب بوسٹن والا بچہ ہے نا, مجھے اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, مجھے مہینہ لگے گا عید کے بعد, میں اس کے لیے پیسے اکٹھے کر کے میں اس کو بوسٹن بھجوا دوں گی, وہ کام بننے لگ جائے گا. اب میں عورتوں کے رائٹس کی یہ بات کرتی ہوں, ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھو جس بندے کے پاس 10 مرلے کا گھر ہے, یا جس بندے کے پاس کنال کا گھر ہے, یا جس بندے کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے, یا جس بندے کے پاس 10 کنال کا گھر ہے, وہ ایک گھر عورت کے نام ضرور ہونا چاہیے, اس کی سیکورٹی ہونی چاہیے, تاکہ دیکھو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بچے عورت پالتی ہے, باپ نہیں پال سکتا. ایسے یار 10 بچے عامر کی امی کے 8 بچے تھے, وہ 42 ایئرس میں بیوہ ہو گئی تھی, انہوں نے اپنے 8 بچے پڑھائے, ان میں سے ایک ڈاکٹر بنایا, ایک انجینئر بھی بنایا. وہ اس عورت نے 8 بچے پالے. اگر آدمی ہوتا تو پال سکتا تھا, نہیں پال سکتا. آدمی ایک بچہ نہیں پالتا. کل نادیہ مجھے کہہ رہی تھی یہ بچے کس نے پالے ہیں, میں نے کہا تم نے پالے ہیں, سیدھی بات ہے, ہاں تم ہی نے پالے ہیں, اور عورت ہی پالتی ہے, عورت ہی پال سکتی ہے. ہاں لیکن تو اس لیے میری بات سنو, تو آدمی کو اپنا, جب میں اور عامر بیٹھتے ہیں نا کبھی, تو جب ہماری اچھی گپ شپ ہو رہی ہے, تو جب میں اس سے بچوں کی بات کرتی ہوں نا, تو ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے 10 کہ اگر میں عامر سے اپنے بچوں کو ڈسکس نہ کروں, اور جب وہ مجھ سے ڈسکس کرتا ہے نا تو رونے روتا ہے, تو میں اچھا میں جی کر کے سن رہی ہونی ہاں, پھر میں کہنی اچھا عامر نہیں کچھ نہیں ہوتا ہی ہونا. تو اینڈ آف دا ڈے آپ نے میاں بیوی نے بچوں کی بات کرنی ہے نا, میں نے اینڈ آف دا ڈے اپنے بچوں کی بات کرنی ہے, یا وہ مجھے اپنی کام کی ساری باتیں بتاتا ہے کہ یہ ہوا. تو جب میں اس کی باتیں سن لیتی ہوں, جب میں بچوں کی بات کرتی نا,
ओह मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस ना दो, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेस ना दो। दिल करदा चुक के चीज़ ना कोई मूँह दे सट्टा। मैं कहनी हाँ यार सारा स्ट्रेस असी औरतां नहीं कटना में। भाई औरत भी एक पूरी जंग लड़ी होती है घर में। मुझे बड़ी गिल्टी फीलिंग हो रही है बातें सुन के आपकी। औरत भी एक पूरी घर में जंग लड़ी होती है। हम कौन से बाहर आंख मटके कर रहे होते हैं, मोस्टली हम भी तो जंग ही लड़ रहे होते हैं। मैं मानती हूँ, पर देखो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है ना कि आदमी ने कमा के लाना है, औरत ने घर चलाना है, ठीक है, ऐसे ही है। और वो औरत सबसे अच्छी है जो अपनी मियाँ की इनकम में राज़ी हो, जो उसका मियाँ उसको दे उसमें राज़ी हो। हाँ, मैंने कहा ना उस दिन मैं तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, आमिर कहते हैं वेनिस में गए थे तो हम ब्रांडेड शॉपों में नहीं गए थे। इरफान, जब मेरी औकात नहीं होती थी ना किसी चीज़ की तो मैं उस दुकान में नहीं घुसती थी। मैं कहती थी मेरी औकात ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ उस दुकान के अंदर। बड़ी बात है। ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਪਛੋਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਪਛੋਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕੋ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ जाओ। हाँ, बिल्कुल बगैर प्राइस टैग देखे। प्राइस देखे नहीं, प्राइस टैग तो देखती हूँ मगर अगर चीज़ पसंद आ जाए तो ज़रूर लेती हूँ, ज़रूर लेती हूँ। ये नहीं कि मैं नहीं लेती, ज़रूर लेती हूँ, उसी वक्त लेती हूँ। अल्लाह ने दिया है तो ज़रूर लेती हूँ। मैं अपने ऊपर बहुत स्पेंड करती हूँ पैसे, तो ज़रूर लेती हूँ। पर ये एक रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना होता है, और बाकी भी मेरे कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें मुझे कोई फटीके पड़ जाती हैं तो मैं वो डाल लेती हूँ अपनी फटीके हिस्से में। मैं कोई बात नहीं, मेरे पास इस महीने 50 लाख कम भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई फटीक पे आ जाए कोई गल नहीं। मैं कह रही मेरी ज़िंदगी क्यों फ़र्क पड़ेगा, वो 50 लाख रुपये ना मेरी ज़िंदगी फ़र्क लेकिन पड़ेगा। अगले की जो है ना हो सकता है नस्लें संवर जाएं। हाँ, नस्लें संवर जाएं। तो मैं यही तुम्हें बात ये कह रही हूँ कि अब आसिया जी मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। देखें, इस वक्त जो मैं सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी देखता ना वो पेरेंट्स की तरफ से अपनी औलाद के साथ, बेटियों के साथ होती है। इतनी स्टोरियाँ हैं कि माँ में सारा कुछ खा गए, बहनों को मिला ही कुछ नहीं, बहनों को मिला ही कुछ नहीं। आप उससे अगले स्टेप की बात कर रही हैं कि मियाँ जो है, मियाँ अपने बच्चों के लिए देखेगा कि किसी की बेटी के लिए के नाम घर लगाएगा। क्या मियाँ, मेरा कहने का मतलब आप कह रही हैं कि मियाँ अपना एक घर बीवी के नाम लगाए। हाँ। और जब लड़की के उसकी बीवी के माँ बाप उसको नहीं दे रहे उसका हिस्सा, पहले वहां से सीधा होना चाहिए मामला। देखो मेरी बात सुनो, औरतें माँ बाप से नहीं मांग सकती। नहीं मांग तो नहीं सकती। देखो मैं अपने बाप की स्टपनी होती थी। मेरा बाप जो था ना उसने मुझे इस तरह पाला हुआ है जैसे कि मैं अपने बाप के ना पीछे अगर पेशावर भी जा रहे हैं पीछे दम छला नहीं होता है। हाँ। ये सोनिया को ही पता है, ये जो बना रही है अभी हमारा लाइव कर रही है। मैं अपने बाप का दम छला होता था। और मेरी अम्मी हमें खिलाती थी सोने का नवाला और शीर की निगाह से देखती थी, एक रख के चपेट। सोनिया की अम्मी को तरस आ जाता था। ये मैं कट कर दूंगा। नहीं कट ना करना, बिल्कुल अच्छा। बनाना। वो रख के वो सोने का नवाला खिलाती थी और मारती थी चपेट कस के। तो वो उनकी ये वही तरबियत हमारे काम आई है आज। हाँ। कि जो सोने का नवाला खिलाती थी, रख के चपेट मारती थी। देखो ये माँ, मेरे फादर ने कहा एक दिन मुझे ये लफ्ज़ कि पुत्र मैं तेरा 1/2 नहीं देता पर तो अपनी तिया जरूर देना है। तो मैं जान नमाज पे इतना रोई। मैंने कहा अबू आपने जो मुझे 1/2 से बहुत ज़्यादा प्यार दिया हुआ है, उस प्यार का मैं क्या करूं? तो मुझसे आपसे 2/2 नहीं चाहिए। तो आमिर तो अपनी बेटियों का बहुत करता है। हाँ, वो तो बिल्कुल वो बहुत करता है। उसकी तो उसकी बेटियों में जान है और मेरे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में जान है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बहुत सारी स्टोरीज ये देखने में आती हैं कि ठीक है, मतलब मुझे होना चाहिए औरतों का, अपनी औरतों का हक होना चाहिए, माँ बाप की तरफ से होना चाहिए। अगर इस्लाम में है, विरासत में है। अगर दें तो बिस्मिल्लाह है, अगर ना देना, अब मेरे पास सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे उनकी ज़िंदगी सेहत चाहिए। हाँ। मुझे अल्लाह मियाँ मेरी ज़िंदगी मेरे बाप को लग जाए, वो मेरा इश्क है। जिस दिन उसको कुछ हुआ मैं मर जाऊँगी। तो मैं उनकी मुझे ज़िंदगी सेहत चाहिए, मुझे उनकी विरासत नहीं चाहिए, मुझे उनकी दुआएं चाहिए। हाँ, बस बिल्कुल ठीक है ना। पर हाँ, तो ये अपने मियाँ के बारे में भी यही दुआएं दिया करें ना। तो मियाँ अल्लाह की कसम ये दुआ करती हर औरत दे ना, हर औरत दे। मैं औरत क्यों नहीं कि आप कहती हैं औरत को, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी मैं आमिर के कंधों पे जाऊँ, मैं कब्र में आमिर कंधों पे जाऊँ। मतलब ये नहीं था कि आप मेरे साहब को दुआ नहीं। मेरा कहने का मतलब था कि अगर आप एज अ बेटी कह रही हैं कि मेरे फादर को मेरी उम्र लग जाए और तो मैं ये कहती हूँ, तो ये भी कहना, ये औरत, अच्छी औरत यही कहेगी कि मेरे खामन को मेरी उम्र लग जाए और मैं उसके कंधों पे जाऊँ। कोई अच्छी औरत ये नहीं कहेगी, कोई अच्छी औरत ये नहीं कहेगी कि मेरा खामन मर जाए तो मैं फिर वो 2 नंबर औरतें ही होंगी। तो औरतों का देखो, तुम बाप का राइट कह रही हो
میں خامد کا رائٹ کہہ رہی ہوں. دیکھو ہم حق میں لگاتے ہیں جی 32 روپے 34 روپے, کیوں ہم 32 مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں تم جب شادیوں پہ تم ساری لاہور کی شادیاں وہ اپنی طرف سے نا لوگ بڑے ہیرو بن گئے. 99.9% شادیاں تم پورے لاہور کی شوٹ کر رہے ہو اس وقت, ٹھیک ہے. مطلب مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ اپنی بیٹیوں کا حق مہر کیوں نہیں لکھواتے ہیں. نہیں وہ حق مہر نہیں لکھواتے, لیکن ویسے بڑا کچھ دے دیتے ہیں. گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے, یہ بڑا کچھ کھڑا ہوتا ہے. بس وہ بیسکلی نا یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہہ لیں کہ اچھا جی ہمارے لیے پیسے کی ویلیو نہیں ہے تو ہم حق مہر نہیں لکھوا رہے. پر اب ہونا چاہیے. ہاں ہونا چاہیے, ایک فائنینشیل سیکورٹی ہونی چاہیے. دیکھو جس کی اوقات 10 لاکھ ہے وہ 10 لاکھ لکھے. اگر وہ کسی, اب میرے گھر کوئی, میری اگلی نسل کی کوئی کڑی لینا آئے گا نا, تو جنہ تک 50 کروڑ روپے میری کڑی دا حق میں نہیں رکھے گا, میں بھی کڑی, میرا خیال تھا 50 ارب کی بات کریں گے آپ. ہاں 2 4 5 ارب نہیں رکھے گا تو میں اپنی کڑی نہیں کسی نے دینی. ہاں, اور میں ہر جان نماز پہ یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ, میں تہجد پڑھتی ہوں, میں کہتی ہوں یا اللہ کہ میری جو نواسی ہے رانیہ بہت پیاری ہے, اب ایک جہاں بھی ہو گئی ہے, اللہ میاں اب زریز کو بھی بیٹی دے. میں کہتی ہوں یا اللہ میری بیٹیوں کی قسمت, اب اگلی بیٹیوں کی قسمت اچھی کری. آمین. ہاں وہ آپ کی ایک بات کی جو ہے نا, باپ اپنی جوانی میں بیٹیوں کی قسمت لکھ رہا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں میری رانیہ کو اللہ میاں اس کی سزا نہ دیں, میری رانیہ کے نصیب اچھے کری. اور میں رو پڑتی ہوں رانیہ کے لیے. سب بیٹیوں کی نصیب اچھے. ہاں میرا رانیہ میرے راہیں میں میری زندگی ہے, اس میں میری, ان میں میری جان ہے. ہاں وہ میرے بچے نہیں ہیں. اب جیسے زرار کو میں نے بالکل ایسے کر لیا تھا نا ایک ہال میں کہ میں نے اس کا کانفیڈینس لوز نہیں ہونے دیا تھا. زرار کو میں نے اس کا کانفیڈینس لوز ہونے نہیں دیا تھا. امبر کے گھر باہر گاڑی کھڑی ہوتی تھی, 50 ہزار درہم ڈرائیور کے پاس ہوتا تھا. اس کو بتاؤ ہیملیز والے, بتاؤں جب اندر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں باس آ گیا ہے. اچھا ہیملیز والے اس کو باس کہتے ہیں, دبئی مال والے بھی اور ایمرس مال والے بھی, کہ باس آ گیا جی, باس آ گیا. اس کا نام ہی باس ہے. اچھا ادھر بھی باس پھر رہا تھا, چھوٹا سا بہت شیلٹر کر کے رکھا آپ نے اس طریقے سے. اور میں نے یہ اس بات کی میری بہن بھی گواہ ہے کہ امبر نے کبھی اس کا انڈر ویئر بھی نہیں خریدا تھا. میں سب چیزیں اس کی سوک سے لے کے, جلابوں سے لے کے اور زینب سے لے کے تھی. جو آسیہ خالہ اس کی ڈریسنگ کرتی ہیں کوئی بھی نہیں کرتا. اب مجھے پتہ بھی نہیں, اب میری 10 دن اس سے بات نہیں ہوتی, بیکاز آپ کا ایک مشن تھا نا وہ پورا ہو گیا. اب اس کا باپ اس سے کہتے ماما مجھے ایک دفعہ پھر 19 سال میں شادی کرنی پڑے نا تو میں کروں گا کیونکہ مجھے زرار ملے گا. تو اب زریز زرار سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مجھے اب زرار کی فکر ہی نہیں ہے. یعنی ایک وہ فیز تھا جہاں آپ نے اس کو بہت زیادہ, ہاں میں, اور سب بچوں کو میں نے چھوڑ کے نا پیچھے تو زرار کو کیا. اب دیکھو تم لوگوں کو میری ضرورت ہے نا, ایک میرے رائٹ لیفٹ بیٹھا ہوتا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دبئی بلا لو. اگر 2 دن تک وہ میرا ہیئر ڈریسر نہ آیا دبئی سے تو میں ان کو بلا لوں گی. میں اپنے ہیئر ڈریسر کا ویٹ کر رہی ہوں. اگر میرا ہیئر ڈریسر کا اس کا ویزا لگ گیا, اگر وہ آ گیا, اصل میں ہے تو لیبنیز پر اس کا سیرین پاسپورٹ ہے, اگر وہ آ گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہ آیا تو پھر میں ان کو بلا لوں گی, ورنہ مجھے خود جانا پڑے گا. اگر وہ آ گیا تو میں ان کے ساتھ. یہ پروجیکٹ تو نہیں چھوڑ کے جا سکتی کیونکہ آپ جب تک ادھر خود نہیں ہے ہینڈز آن تو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا, مینیج نہیں ہو سکتا. میں کہتی ہوں آج میں نے 50 لفافہ نکالا ہے عورتوں کا, ٹھیک ہے, اور جس طرح دیکھو جانوروں کی طرح آدمی کھا رہے تھے, اور میں نے اتنا مجھے دکھ ہوا. میں نے کہا چلو بچے تو بچوں سے تو گر سکتے ہیں چاول. آج میں نے بچوں کو چاول نہیں دیے نا, آج میں نے ان کو نگیٹس اور فرائز اور گلاب جامن اور سموسا دے دیا, اس طرح چیزیں دے دی. پھر بھی بچ گیا, پھر بھی وہ چھوڑ گئے. تو ماں باپ ان کو سکھا کے لاتے ہیں چوری کرو. مرد بھی بہت مظلوم ہے. آپ خالی عورتوں کی چیمپئن نہ بنے, آپ بہت مرد ہیں جو پھندے سے لٹک جاتے ہیں. آپ یہ کون سا مرد آج کل پھندے سے لٹکے ہیں؟ ساری عورتوں نے پھندے دے لایا تسی مرداں نے. کیرا میں دستے ایک مرد بھی پھندے دے لگے ہوئے تھے. نہیں یار امیجنری دیکھیں, امیجنری تسی پھندے نہیں لگتے. تسی جا کے تانوں عورتاں اگر بچیاں دی گل دسیا تسی غور نہ سنیا کرو یہ گل. اگر 5 منٹ آدمی 10 منٹ اپنا ٹائم نکال کے اپنی عورت کو پیار سے اس کی بات سنے, اس کو کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہی ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں, اور تم جو بند کہتے ہیں او ہو ہم ٹینشن میں, ہم نہیں سنی, ہم یہ ہے وہ ہے, میرے کر دے میں لگ کے لاواں تین چنڈ میں چڑیا نہیں ہوتے. تم جس دن 15 دن بعد آیا نا تو میں اوپر چلی گئی,
تو کہتا تم نیچے نہیں آ رہی, کوئی گپ شپ کرتے ہیں. میں کہا میں کر لیتی تھی نہ جنی گپ شپ کرنی سی, میرا رمضان ہے, میرا رمضان خراب نہ کر, میرے کو میں دوائی بھی کھا لیتی نہیں دی, میرے کو نہیں ہوں کوئی گپ شپ ہوتی, میرا رمضان ہے, میرا اپنا رمضان نہیں خراب کرنا. میں گپ شپ کر کے اینڈ ساری لڑائی ہونی ہے نا, اینڈ پہ کی ہونا ہے, اینڈ پہ لڑائی ہونی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو میں کیا میں اتنا لڑنا نہیں چاہتی, تیس واسطے سلوک چلا جا تو بھائی فاصلہ رکھے ورنہ ہاں فاصلہ رکھو, ہاں ورنہ لڑائی ہو جائے گی. اور میں رمضان میں لڑنا نہیں چاہتی تم سے. ہاں کیونکہ میں نے زندگی میں نا, میرے ابو نے کبھی مجھ پہ شاؤٹ نہیں کیا تھا, تو میرے پہ کچھ چیز شاؤٹ کرے نا تو میرا دل کرتا ہے بیچا میرا خاوند ہی میرا سر پھاڑ دو. اچھا گالی تو دینا دور کی بات ہے نہ, میں یا تو میں بھی عامر پہ شاؤٹ کروں نا, نہ میں نے شاؤٹ کا سسٹم رکھا ہوا ہے, نہ میں شاؤٹ برداشت کرتی. ساری شاؤٹنگ جڑی باہر جو نکل جاتی ہے باہر کیچے. دیکھو عرفان میری بات سنو, ضروری ہے میری بات سنو. تم 6-7 ہزار بندے کو, یہ مجھے آئی ہے تم 3:30 بجے افطاری لگا رہی ہوں, میں اوپر جالیاں بچھوا رہی ہوں باہر رکھ کے, ان کا کوئی مکھی نہ بیٹھے, خود مکھیاں اس طرح سے چاہ رہی ہیں, سارے کام کر رہی ہیں. اس تو بعد میرے ریوارڈ کی ملتا ہے کہ جی وہ آ کے رزق ضائع کر دینے, تو پھر کنا گناہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں نیکی تو بجائے گناہ کما رہی ہوں. نہیں آپ نیکی ہی کما رہی, گناہ وہ کما رہے ہیں. بٹ آپ کی تو نیت تو بالکل دیکھیں نا ویلڈ. تو جہاں تک عورتوں کے رائٹس ہیں نا, ہمارے ملک میں عورتوں کے لیکن ہم نے اگلے سال آپ کو نا سی ایم کے لیے کھڑا کر دینا. میرے معاف کر دیں, میری ایک اپنی زندگی ہے, جو سی ایم ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, میری اب اپنی زندگی ہے. ہم پارٹی کا نام رکھیں گے شنیل پارٹی. ارمیز پارٹی, عوامی شنیل پارٹی. جو سی ایم ہے, جو دیکھو جو جس کو کام آتا ہے وہ اچھا کر سکتا ہے. جب وہ ان کے پالیٹکس کے گھر پیدا ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے وہ کس طرح بولتی ہے, وہ کس طرح اس کا اسٹائل ہے, وہ جس طرح چلتی ہے, وہ ٹھیک ہے, ان کا اپنا اسٹائل ہے. ہم یہ کام نہیں کر سکتے. میں اپنا میں ان کاموں میں خوش ہوں, میں اپنی ڈریسنگ سینس میں خوش ہوں, میں اپنے پھرنے پھرانے میں خوش ہوں. رمضان کے بعد پہلی آپ گراؤنڈ پریپیئر کر رہی ہیں ڈریسنگ سینس کا. ہاں تو میں دیکھو میں گراؤنڈ ہی پریپیئر کر رہی ہوں. زور کا جھٹکا دھیرے سے عوام ریڈی رہے, آپ کہہ رہی ہے کہ تیار رہنا. نہیں زور کا عوام کیا ریڈی رہے, میں کسی ابے کو ڈر نہیں ہوں. عوام ادھر ریڈی رہے. عوام کو میں نے کہا ہے نا ججمنٹل جو عوام ہے, میں کسی ابے کو نہیں ڈرتی. پتہ ہے مجھے اس بات, مجھے پتہ ہے اس بات. ہاں میں اپنے لیے جیتی ہوں. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ اپنے لیے, آپ ان لوگوں کے لیے, انسانیت کے لیے جی رہی ہیں. نہیں یہ بھی میں اپنے لیے جی رہی ہوں. مطلب میں مجھے اس میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. ہاں جس کام میں آپ کو خوشی ملتی ہے نا, آپ وہ کام کرو. یہ مجھے عامر نے بھی کہا تھا, تمہیں کس کام میں خوشی ملتی ہے. ایون کہ میں اس کی مجھے کہتا تھا, تم ایک سوسائٹی سنبھال دو میری, جا کے سنبھالا کرو. تجھے ساری ونڈ دینی ہے لوگاں جی. ڈرتے تو ہیں لوگ آپ سے. ہاں کرونا خوف گیا ہے کہ میں نے نہیں پتا. تو پھر ہم عورتوں کے رائٹس پہ آتے ہیں کہ جس آدمی نے میڈ سے شادی کر لی اور اپنے بچے چھوڑ دیے, اس آدمی کی کیا اوقات ہے. اس آدمی کی کیا اوقات ہے کہ جو نوکرانیوں کو گھر پہ لے کے اپنی اچھی بیویوں کو باہر نکال دیتے ہیں. ان آدمیوں کو کیا, ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت ہے, یہی کہہ سکتا ہوں, اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پہ. کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حوالے اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں, اور وہ اپنے خون کو, اپنے بیٹے کو, 2 بیٹے ہیں اس کے اتنے پیارے. اللہ. اور وہ عورت پر ہمیشہ ماں جو ہوتی ہے نا, ماں پیستی ہے. پر میرے گھر میں جو ماں ہے نا وہ عامر ہے. میں اپنے لاڑ نہیں لائے اپنے بچیاں. مجھے پتہ ہے آپ کہہ رہی تھی کہ تیری میری گپ زیادہ لگتی, میری بیٹیاں نال گپاں کم لگدیاں نے. ہاں میرا اتنا, میری امی کے ساتھ بھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. میں میری امی سے بتاؤں کیا بات ہوتی ہے, اچھا السلام علیکم امی کیا حال ہے, ٹھیک ہے. مجھے گوسپ نہیں آتا. ہاں کہ یہ ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. اور جرا پورے خاندان جو گوسپ پھیل جاتا نا, ادو تک میرا بہت اچھا ہے وہ ہے. اچھا آسیہ جی, پلیج تو پیسے ہو گئے ہیں, لیکن بہت ساری لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. ہم ایک دن اکٹھا لائیو کریں گے اور ان کو بھی بلائیں گے, ان کے ساتھ رپورٹس بھی شیئر کریں گے, کیونکہ لوگ مجھ سے رپورٹس بھی مانگ رہے ہیں کہ رپورٹس بیریا میں جا رہی ہیں. اچھا بیریا ٹاؤن میں رپورٹس جا رہی ہیں, تو ہم لوگ بیریا کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں. بیریا سے پھر وہ پیسے جائیں گے اسٹیٹ بینک میں, اسٹیٹ بینک سے وہ پھر بوسٹن میں جائیں گے. بیریا ہاسپٹل سے پیسے جائیں گے, پھر بیریا ہاسپٹل سے پھر وہ اسٹیٹ بینک میں جائیں گے. ٹھیک. اسٹیٹ بینک سے پھر وہ سیدھا وہاں پہ پھر ان کا ویزا بڑی ایزیلی لگ جائے گا.
اللہ اس کو شفا دے. آلموسٹ دیکھیں ایک دکھی ماں کا جو درد ہے وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ کسی بچے کی جان بچ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ چلو ایک کی انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا. دیکھو اس کی تو اولاد ہے نا, ہمارے لیے وہ بچہ ہے. ہاں وہ کیسے تڑپ رہی تھی. ہاں اس کی اگر دیکھو میری بیٹی کو آٹو امیون ہے نا, تو مجھے کوئی کسی اور کو ہوتا تو وہ تڑپ رہی ہوتی, اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ میں اس کو ٹھیک کرتے, تو میں اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں اور خدا کی قسم میرے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نہیں, اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور جو آپ کمینڈیبل کام کر رہی ہیں, اگلے سال ہم نے آپ کو جو ہے نا خدا دے واسطے اللہ دے واسطے میری جان اے اللہ دے واسطے اے میری جان اے میرے ہاتھ نہیں.